یہ نہیں کہ ریاست کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی، ریاست الحمدللہ سب کچھ کر سکتی ہے. جس طرح اگر تامل ٹائگرز کے ساتھ وہ چھوٹی سی سری لنکا جا کے لڑکے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور ٹرکی جو ہے وہ 40 سال PKK کے لڑکے اس کو ختم کر سکتا ہے، تو پاکستان تو اللہ کے فضل سے ان سے کہیں زیادہ طاقتور ریاست. لیکن پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ٹرکش لیڈرشپ اسٹرانگ ہے، سری لنکن لیڈرشپ اسٹرانگ تھی. ان کے پریزیڈنٹ کو سوسائڈ، پرمداسا اس کا پریزیڈنٹ تھا، اس کو سوسائڈ بامر نے مارا جا کے. اس کے باوجود ریاست سٹیبل رہی بالکل. ریاست نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، جا کے تامل ٹائگرز کو طاقت سے کرش کر دیا، کیونکہ پوری ریاست کا نیریٹو ایک ہی تھا. پاکستان میں نیریٹو ہی نہیں ہے، تقسیم ہوا ہوا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، سارا ملبہ فوج پہ ڈال رہی ہے. جو سب سے اسٹرانگ نیریٹو فوج کے پاس ہے، فوج اس کو ڈپلوائے نہیں کر رہی. آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یہی BLA کے خلاف سارا معاملہ اسی طریقے سے کہ وہ جو BLA کا پروپیگنڈا ہے کہ پاک فوج قابض فوج ہے، ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور آ رہی ہے، بہت آسانی سے اس نیریٹو کو تباہ کیا جا سکتا ہے اگر بلوچستان کے پیٹریوٹک بلوچ اس نیریٹو کو سپورٹ کریں جو پاکستان آرمی یا پاکستان کی ریاست پریزنٹ کر رہی ہے. وہاں بھی آوازیں خاموش ہیں بالکل. وہ رئیسانی کا چھوٹا سا 19 20 21 سال کا بیٹا ہے، وہ بیچارہ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وہ سارے ایلڈر سردار، بڑے بڑے بوکرات، وزیر، چیف منسٹر، گورنر، جو کہ کبوں اور چیلوں کی طرح، گدھوں کی طرح بیٹھ کے بلوچستان کو نوچ رہے ہیں. جب کرائسس ٹائم آیا تو سب سکتا تاریخ خاموش، سناٹا، بالکل منہ میں فالج ہوا ہوا، سب کے خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتا. بچے کو آگے کر دیا، وہ شہید رئیسانی کا جو چھوٹا سا لڑکا ہے. جسٹ امیجن، یہ ریاست کی اونرشپ ہے نیریٹو کے حوالے سے اور کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کے حوالے سے. تو نیریٹو از دا سیکنڈ ایشو. پولیٹیکل اونرشپ پہلی ہے، دوسرا نیریٹو ہے. جب آپ کے پاس ایک پولیٹیکل اونرشپ آ جاتی ہے اور ایک نیشنل نیریٹو بن جاتا ہے، تو اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ جا کر ریاست پوری طاقت کے ساتھ اپنے ایلیمنٹس آف پاور کو استعمال کرتے ہوئے آپ دشمنوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کریں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس قسم کے دہشت گردوں، خوارج اور فتنہ ہند سے ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں، جو انسرجنٹس ہیں، زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جو ان سے لڑنے کی اسٹریٹجی بتاتا ہے، اس میں سارا ایمفسس، سارا زور اللہ تعالیٰ سائیکولوجیکل آپریشنز پر دیتا ہے. یعنی نوٹ کریے، بڑی حیران کن بات ہے، صدقے جائے انسان اپنے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے کہ جو انہوں نے ہمیں قرآن میں اور سنت میں بتائی نہ ہو. اگر ہم بد نصیب ہوتے ہیں تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی منافقت کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو قتل کر دو، یہ نہیں فرمایا. قرآن نے قتل کرنے کا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ اتنا خوفناک ہے کہ صاف سائیکولوجیکل آپریشن وارفیئر میں وہ دشمن کی نفسیاتی طور پر تباہی پھیلا دیتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زمین میں فساد کرنے والے ان کو پکڑو قتل کر دو. فرمایا جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر، یعنی الٹا سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو الٹی ٹانگ کاٹو اور اس کو سولی چڑھا دو. یعنی پورے درخت سے لٹکا دو اس کو، جا کے اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں، وہ درخت سے لٹک رہا ہو، وہ چیخیں مار رہا ہو، اور پھر ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی جمع کرو، جو دکھاؤ ان کو کہ یہ اس کے ساتھ یہ حشر کیا جا رہا ہے، کہ یہ سزا ہے اس شخص کی جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے اور زمین میں فساد پیدا کرے. سائیکولوجیکل آپریشن، نفسیاتی جنگ. دشمن بھی تو ہمارے خلاف یہی کرتا ہے نا. وہ سیدھا سیدھا گولی تو نہیں مارتا ہمارے جوانوں کو اور ہمارے لوگوں کو، وہ ان کو لٹا کر گلے کاٹتا ہے، ان کی ویڈیو بناتا ہے، پھر اس کو نشر کرتا ہے تاکہ پورے علاقے میں، ملک میں دہشت پھیل جائے کہ یہ کیسے خوفناک لوگ آئے. تو اللہ نے یہی طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ ان کے خلاف کوئی بھی ملٹری اسٹریٹجی بنانے جاؤ تو پہلے سائیکولوجیکل آپریشنز کرو، پہلے نفسیاتی جنگ کرو، دشمنوں کو دہشت زدہ کرو، دہشت گردوں کو دہشت زدہ کرو. صرف مارنے کا حکم نہیں ہے، نفسیاتی طور پر پورے معاشرے کا سائیکولوجیکل آپریشن کرنے کا حکم. اور یہ کام دوبارہ پاک فوج نہیں کر رہی، یہ اللہ کا حکم آپ پورا نہیں کر رہے. آپ ان IBO میں ان کو جا کے مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو مارے جاتے ہیں پھر ان کو سولی لٹکاؤ نا. پورے معاشرے کو، پورے گاؤں کو، پورے شہر کو دکھاؤ کہ یہ وہ لوگ تھے جو زمین میں فساد برپا کر رہے تھے. ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو اور لٹکا دو. جن کو تم زندہ گرفتار کرتے ہو ان کو پھر سزا چوک میں دو، ان کو جیلوں میں پھانسیاں مت دو، ان کو جنگل میں لے جا کے فائرنگ اسکواڈ کے آگے مت کھڑا کرو. جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو. اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے لوگوں کے سامنے کاٹو، ان کو سولی چڑھا دو. وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ پبلک میں آپ کے گلے کاٹتے ہیں، پبلک میں آپ پہ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، پبلک میں وہ اس کی ویڈیو بنا کے پوری دنیا کو پھیلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، دنیا پہ دہشت طاری کر دیتے ہیں کہ ہم کتنے خوفناک لوگ ہیں. اور عام لوگ سہم کے چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ان کے خلاف ہم کیسے لڑیں گے، یہ تو گلا کاٹ دیتے ہیں. آپ کو یہ سختی کرنی پڑے گی جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. کھل کر اعلان کریں کہ آج سے ہماری نیشنل رسپانس اسٹریٹجی قرآن پاک پر بیس کریں گے، ہم شریعت نافذ کریں گے ان زمین میں فساد کرنے والوں.